دوست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء پر وحی نازل کرنے سے پہلے ایسے واقعات ان کی زندگی میں لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں یہ محسوس ہونے لگتا ہے جو ان سین ورلڈ ہے اس میں کچھ ریالٹی ہے. آپ سوچیں، کبھی اپنے آپ کو غار حرا میں اکیلے تصور کر کے دیکھیں کہ اندھیری رات ہے اور کہیں روشنی نہیں، اور آپ ایک غار میں ہیں اور اچانک ایک فرشتہ آتا ہے. میں آپ کو تصور میں غار حرا میں لے جانا چاہتی ہوں جہاں اللہ تعالیٰ کی وحی نازل ہونے والی ہے. یہ قرآن مجید نازل ہونے والا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے، ظاہر انسانی شکل میں نہ آئے، پڑھو. آپ نے جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. یہ جواب سن کر فرشتے نے آپ کو ساتھ لگایا، زور سے بھیجا، پھر کہا اقرا. آپ نے پھر وہی جواب دیا ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں. اس پر سیدنا جبریل علیہ السلام نے آپ کو اتنی زور سے بھیجا کہ آپ کو لگا پسلیاں اندر گھس جائیں گی، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون. 200 سال پہلے اگر ہم یہ جاننا چاہیں، کوئی انسان یہ جانتا تھا دنیا کا کہ انسان کی پیدائش کیسے ممکن ہوتی ہے؟ نطفے سے جمع ہوا خون اور جمے ہوئے خون سے گوشت کی بے شکل کی بوٹی اور پھر شکل کا بننا اور پھر لگا. پڑھو بھی اور بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اس سے خاص بات پتہ چلتی ہے کہ تعلیم کا تعلق، علم کا تعلق اسم الہی سے ہے، اللہ تعالیٰ کے نام سے. جس دور میں جب اسم الہی سے اللہ تعالیٰ کے نام سے یہ رشتہ کٹا ہے، وہ تعلیم بے خدا ہوئی، اور اس تعلیم نے ایسے افراد پیدا کیے جن کا نہ کوئی ماضی ہے نہ مستقبل. وہ حال مست ہے، مال مست ہے. اللہ تعالیٰ کا عظیم نام لیے بغیر کوئی تعلیم، کوئی علم انسان کو فائدہ نہیں دیتا. اور اب دوسری بات دیکھیے کہ علم کے میدان میں کرم کی ضرورت اللہ تعالیٰ کی جانب سے واضح کی گئی. اقرا وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، پڑھو تمہارا رب بڑا کریم ہے، بڑا ہی کرم کرنے والا ہے. تو بات ہے رب کریم کی، اس کا کرم ہے کہ اس نے اس مہینے کو نزول قرآن کے لیے منتخب کیا. قرآن وحی کا علم رکھتا ہے. اور عجیب بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، انسانی زندگی پر کیسے وہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں جو رب چاہتا ہے، جو انسان کی ضرورت ہے، جو انسان کی فطرت ہے. نزول قرآن اتنی بڑی خوشی ہے. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے فبذلک فلیفرحوا، اسی طرح سے چاہیے کہ وہ خوشیاں منائیں. ہوا خیر مما یجمعون، وہ ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. آپ نے بھی بہت کچھ جمع کیا ہوگا. کچھ لوگ ہیں جو بچپن میں اپنے لیے چھوٹے چھوٹے سکے جمع کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی ہابی ہوتی ہے، بڑے ہو جاتے ہیں تو اپنے لیے مختلف طرح کے پتے پھول اکٹھے کرتے ہیں. پھر اور بڑے ہو جاتے ہیں، پھر مال جمع کرتے ہیں. اور بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر سونا جمع کرتے ہیں، کوئی جائیدادیں بناتے ہیں. اپنے لیے زیادہ، ایک سے زیادہ بزنس، اپنے بزنس کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں. چاہوں تو ہم سب کرتے ہیں. متقی کیا کرتا ہے؟ متقی تقوی والے کو کہتے ہیں، اور تقوی کہتے ہیں
اللہ تعالیٰ کی آگے بڑھ کے استقبال کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی آمد سے پہلے شعبان کے آخری دن میں ایک خطبہ دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگوں تم پر ایک برکت والے عظیم مہینے نے سایہ کیا ہے۔ سبحان اللہ، برکت والا مہینہ، عظیم مہینہ، جس کے دن میں روزے رکھنے ہیں اور جس کی راتوں میں قیام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ ہمارے یہاں قیام اللیل کو تراویح کہتے ہیں۔ تراویح کا ورڈ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ تہجد، تراویح، قیام اللیل ایک ہی عبادت کے لیے۔ ہاں، تراویح قیام اللیل نارملی عشاء کی نماز کے بعد ہوتا ہے، تہجد نیند توڑ کے اٹھنے کے بعد ہوتا ہے۔ رات کو قیام کرنے کو جب ہم تراویح کہتے ہیں تو نارملی خواتین اس کے بارے میں سمجھتی ہیں کہ ہم جیسے عام نمازوں میں سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کے شاید ایک آدھ کوئی اور سورت پڑھ لیں، تو جیسے اس کے ساتھ فرض نمازیں، نفل نمازیں ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے نوافل ادا کرنے کو تراویح کہتے ہیں۔ ایسا نہیں، جس کے بارے میں رسول اللہ نے بشارت دی ہے وہ قیام اللیل ایسا ہے جس میں قرآن یا تو سنایا جاتا ہے یا سنا جاتا ہے، کوئی خود قرآن مجید کو خود پڑھے یا باجماعت نماز میں شامل ہو، لیکن قرآن سننا، قرآن پڑھنا اس کا حصہ ہے۔ نزول قرآن کے مہینے میں پوری دنیا میں قرآن مجید کی عجیب مجالس شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ایسی مجلس ہے جس میں سب کھڑے ہیں اور امام قرآن سنا رہا ہے اور پیچھے سب قرآن سن رہے ہیں۔ کسی کے ہاتھ میں قرآن ہے اور کوئی قرآن کے بغیر ہی اس مجلس میں صرف سننے سے اپنے ایمان کی آبیاری کر رہا ہے۔ ہر ایک ثواب کی نیت تو رکھتا ہے۔ تو دیکھیے کہ رمضان کی راتوں کی کتنی اہم عبادت ہے۔ آپ ضرور اپنے دل میں سوچتے جائیے اور ارادہ کرتے جائیے۔ خوبصورت رمضان کے لیے، برکتوں والے رمضان کے لیے ہم نے اگر تقویٰ دل کی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے اللہ تعالیٰ کے روکے سے رک جانا تقویٰ ہے، تو اس کا مطلب ہے تقویٰ میں دو چیزیں، امید بھی اور خوف بھی۔ امید بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے، جیسے آپ روزہ رکھتے ہیں، روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، لیکن روزے پر اگر آپ نے اجر کی امید باندھی ہے تو یہ تقویٰ ہے، اور اگر آپ نے اجر کی امید نہیں رکھی، محض روزہ رکھ لیا، تو یہ صرف بھوکا پیاسا رہنا ہے۔ اور اس بات کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ملتا ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہیں چھوڑا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان شعوری طور پر روزہ نہیں رکھتا تو محض فاسٹنگ ہے۔ آپ کے یہاں فاسٹنگ کے بہت سارے طریقے ہیں، جیسے جو لوگ انٹرمیٹنٹ ڈائٹ کرتے ہیں وہ 14 گھنٹے 16 گھنٹے 18 گھنٹے فاسٹنگ کرتے ہیں، اور اس لیے کہ آپ کا جسم ٹھیک رہے، تو جسم ٹھیک رہتا ہے لیکن اجر نہیں ملتا، اس پر اجر کی کوئی بشارت نہیں ہے۔ ہاں، اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ آپ تھوڑا سلم ہو جاتے ہیں، اسمارٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اس کا نقصان بھی ہوتا ہے کہ آپ بہت ساری سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ جب لوگ کسی زیر نگرانی سے اور سارے کام نہیں کرتے
تو بہت ساری ڈیفیشنسیز بھی ہو جاتی ہیں. خیر یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع تو یہ ہے کہ روزے تقویٰ کے اصول کے لیے رکھوائے گئے. چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ روزے میں کیا ہوتا ہے. آپ نے روزہ رکھا، پہلا روزہ ہے، دوسرے میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے. آپ کو پیاس لگی ہے اور آپ کے ارد کوئی موجود نہیں اور آپ کے پاس ہر طرح کے مشروبات موجود ہیں. آپ جاتے ہیں، آپ کوئی اپنی پسند کا مشروب نکالتے ہیں، پانی پینے لگتے ہیں تو اچانک یاد آتا ہے میں روزے سے. وہ کون ہے جو آپ کو روکتا ہے کہ اب پانی نہیں پینا یا مشروب نہیں پینا؟ اللہ تعالیٰ نے ریئلائز کروایا ہے کہ دیکھو تم میری ذات پر ایمان رکھتے ہو اور تمہیں میری نگاہوں کا، میرے دیکھنے کا شعور ہے. جب اس کی نظروں کی وجہ سے کھانے پینے سے رک سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے دیکھنے کی وجہ سے برائی کو بھی چھوڑ دیں. ریلی روزے کا مقصد بتاتے تھے. جوائنٹ فیملی میں ایسا بہت کچھ ہوتا تھا. پھر اسی طرح سے یہ ہے کہ محلے دار بھی ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے اور جو لڑکے بڑے ہو رہے ہوتے تھے ان کو کوئی بوڑھے بزرگ لے کے بیٹھتے تھے. اب یہ سلسلہ نہیں رہ گیا. تو اس کی جگہ ایسے فورمز جن میں یعنی جس ایج کے لڑکے ہیں اس ایج کے لڑکوں کا اگر کوئی اچھا فورم موجود ہے اس کو جوائن کروائیے. لڑکے ایک دوسرے کی بات کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں. نمبر دو یہ کہ اگر آپ ہم کہتے رہیں نماز پڑھ لو تو وہ تو نہیں جانتا نماز کیوں پڑھو. نماز کی حقیقت کو سمجھانا بہت ضروری ہے. اس لیے میں آپ سے کہوں گی کہ نماز کی ٹریننگ ضرور کریں. کم از کم بینگ اے مسلم آپ یہ ارادہ ضرور کریں کہ نماز کی حقیقت کو خود سمجھنا اور دوسروں کو سمجھانا. اس کو سمجھنا کہ نماز ہم کیوں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے نماز کیوں فرض کی، نماز سے ہمیں کیا ملتا ہے، نماز کے 5 اوقات کا کیا نفع ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جن کو بہت اچھے طریقے سے بار بار سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. پھر جب آپ سمجھائیں گی تو آپ کی بات کا اثر فرق ہوگا. لیکن میں پھر بھی کہتی ہوں بچوں کو بزرگوں سے نصیحت کرنا ہے. بچوں کو اپنے ایسے یعنی دوستوں کا فورم اسے یا کوئی اور فورم ایسا ہے نیکی کا فورم اسے جوائن کروائے. اور یہ بات میں خصوصی طور پر کہنا چاہتی ہوں. ایک بزرگ تھے جو لیلۃ القدر میں دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے اچھا دوست نصیب کرنا. اپنے بچوں کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اچھے دوست نصیب کرنا. اس میں کوئی شک نہیں دعا کا بھی اپنا اثر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ تذکرہ ضرور جاری رکھنا چاہیے. دیکھیں ایک اچھا فورم تو سب سے بڑی بات یہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلمانوں کے پاس تو اتنی بڑی سہولت ہے 5 وقت کی نماز. اگر کوئی مسجد جانا شروع کر دے نا، صرف رمضان میں بھی جانا شروع کرے، مسجد کا نمازی بنا. ریلی نیکی مسجد سے آتی ہے. مسجد میں جانے سے، مسجد سے تو ہم خود خوف کرتے ہیں. اگر اوورآل دیکھیں تو مسجد بھیجنا ہمارا خواب نہیں ہے. میں عمومی طور پر جو یعنی ایک ماحول ہے اس ماحول کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اور ہمارے وہ بچے جو ایلیٹ سکولز میں جاتے ہیں ان بچوں نے تو سوچا بھی نہیں نا ان کے ماں باپ نے کہ انہیں مسجد کا نمازی بنانا ہے. تو مسجد میں 5 وقت اکٹھے ہونے والا فرق اس کی کیفیت بدل جاتی ہے. جمعے کا خطبہ سن لیں. میں یہ کہتی ہوں منیمم یہ اتنا اچھا پیکیج ہے جس کی وجہ سے مسلسل تربیت ہوتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. باقی یہ کہ بچے فورم جوائن نہ کرنا چاہیں پھر بھی ایسے فورمز بھی بنانے چاہیے، ایسے بچوں کو اکٹھا بھی کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق دے سٹی کے رہنے والوں کو بھی کہ ایسے فورمز بنائیں جس میں بچے دل کی خوشی کے ساتھ آئیں، بچوں کو خود کام کرنے کا چانس دیں، بچوں کے صحت مند انشاءاللہ. اور میں عجیب بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، رمضان کو شہر الصیام کہتے ہیں، روزوں کا مہینہ. لیکن عجیب بات ہے کہ اس کو شہر الطعام یعنی کھانے پینے کا مہینہ اور سونے کا مہینہ بنا لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے نیند کم کی ہے اس مہینے میں اور سب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کا وقت سوئے بغیر نہیں گزر سکتا.
اور یہ مائنڈ سیٹنگ ہے نا، سب لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ اس مہینے میں نیند زیادہ لینی، اور آپ دیکھیں دن بھر جو کھانے پینے سے رکا رہا، سارا دن کھانے پینے کے بارے میں سوچتا رہا، آج کیا بنائے، افطار میں کیا ہوگا آج. اور ہمارے یہاں دیکھیں آپ کے ایسے کھانے بنائے جاتے ہیں دوپہر سے اس کی خوشبو اٹھنا شروع ہو جاتی ہے. تو وہ روزہ رکھنے کا جو اصل آبجیکٹو ہے نا، مقصد، وہ پورا نہیں ہوتا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اچھا کھانا نہ کھائے، لیکن رمضان کا مہینہ ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے روزے رکھوائے، تو روزے کے مقصد کو ضرور پورا کریں اور وقت بچائیں. وقت